27% پہ ہے 27.3%. اور یہ پچھلے سال اگست کے مہینے 8.4 جب شور تھا کہ بہت مہنگائی. ایس بی آئی جو ہے کل آئی ہے 45.5% ہے اور ابھی تک فلڈس کا اس میں ٹوٹل فیکٹ نہیں ہوا اور یہ 15.7% لے گا. الیکٹریسٹی جو کہ 16 روپے تھی پچھلے سال ابھی اس وقت 38 روپے ہے اور جب اس میں اور آپ یہ ایڈجسٹمنٹ ملا دیتے ہیں تو 50 روپے فی یونٹ کی پہنچ گئی. گیس کے جو چارجز ہیں وہ بڑھنے والے ہیں 53% سے. یہ آج کی حکومت نے بجٹ کے وقت کہا تھا کہ انفلیشن 11.5% ہو گیا ہے. اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 20 کہہ رہا ہے کچھ 26 کہہ رہا ہے. جب یہ 11.5 تھی تو ڈیٹ سروسنگ 3.9 ٹریلین اگر اب 20% بھی اگر انفلیشن ہوگی اور یہ 15.5 اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اور 1-2% بھی اور بڑھا نہ بھی بڑھا ادھر ہے یہ اس کے لحاظ سے کوئی 1 سے 1.5 ٹریلین روپیہ ان کو اور چاہیے ہوگا ریونیو کا. ڈیٹ کے بارے میں ہم نے بات کرتے تھے 20 ٹریلین انہوں نے کیا تھی وہ الگ تھا 18.5 چلے. انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین 9.60 ٹریلین اور ڈیٹ کر لیا ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ڈیٹ ہوتا کیوں ہے زیادہ. جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو فورن جو کرنسی کے ڈیٹ ہوتا ہے اس کی وہ بڑھ جاتا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے ہمیں جو کرٹیسائز کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سامنے کر دیا ان کے یہ جناب والا یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ڈالر نے پھر سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن نیچے آیا آج پھر چڑھنا شروع ہو گیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا عام آدمی ہے اس کے اوپر اور بوجھ پڑے گا کیونکہ یہ ٹیکسز بڑھائیں گے. جب ٹیکسز بڑھائیں گے تو اس کا جو ہے ریپل افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے IMF کی ہارش کنڈیشنلٹیز کو ایکسیپٹ کی. ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو ستمبر میں چھٹی کرا دینی تھی IMF کو. ہمارے تو فنڈامنٹلز انہوں نے خود اپنے سروے میں گئے بڑے اسٹرانگ تھے. IMF تو ابھی انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو مزمل اس کی بات کریں گے. وہ تو اپنی جو ہے وہ چورت بھیجتے رہیں گے بھائی. وہ تو ہمیں رہیں گے چاہیں گے کہ ہم ان کے شکنجے میں رہیں. لیکن دسمبر تک جنوری تک تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی رپورٹ لکھی تھی. اب یکدم ہمارے خلاف رپورٹ لکھنا شروع ہو گئے. اس کو ایک طرف رکھیں. یہ کنڈیشنلٹیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری چھٹے اس کے بعد جو کنڈیشنلٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے 2-2.5 روپے صرف اپنا بجلی بڑھانی تھی اور 150 بلین کے اور ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے تھے. اور ہم نے کہا تھا باقی ہم براڈن کریں گے اور ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے ٹیکسز کو جو انہوں نے پہلے تو 7 کیا پھر 7.5 کیا. تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے. لیکن انہوں نے ان کو ابھی گرا دیا. اب کیا کرنا ہے یار؟ پہلی بات تو یہ ان کے پاس جائیں ان کو کہیں جناب والا یہ ہمیں ریلیف چاہیے جس طرح کووڈ میں دی تھی آپ کو ابھی ریلیف دینی پڑے گی بیکاز ہمارے لوگ جو ہیں وہ پس گئے ہیں فلڈز میں. ہم اس کے بعد جائیں رشیا یہاں سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں لوگوں کو ریلیف دیں پیٹرول پہ ڈیزل پہ. یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو سٹیگر کریں. یک مشت میں ہم جو ایک دم بڑھانا شروع ہو گئے ہیں اور 53% ہم گیس بڑھا دیں گے اور یہ بڑھا دیں گے وہ بڑھا دیں گے. ارے بھائی اگر پچھلے 10 سال میں اگر یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ بڑھی ہیں ابھی بھی 1-2 سال اس طرح رکھیں کیونکہ اس وقت فلڈز آ گئے ہیں. ٹیکس ریونیو بڑھائیں. پروگریسو مطلب جو ہم طریقے چھوڑ کے آئے تھے 43 ملین میں ان کے پاس لوگ چھوڑ کے آیا تھا ٹیکس جو لسٹ تھی جس کی سے ٹیکس ہم لے سکتے تھے وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ہم نے جو پروگریسو طریقے سے ریٹیل ٹیکس کرنا تھا وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کیا ہوا اس دفعہ
2 مہینوں میں جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں, ٹیکس بڑھائیں اور لوگوں کو یہ اپنا ریلیف دیں. میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایز اے قوم ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو اس وقت پڑک کاٹ جائیں. ہم ایک پارٹی, ایک فرد, ایک جو ہے وہ محکمہ اس کو نہیں سنبھال سکتا. ہمیں ایز اے کنٹری سب کو مل کے, جس طرح چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر جو پیسہ اکٹھا کریں گے وہ پورے پاکستان پہ خرچ کریں گے, اسی طریقے سے حکومت کو سب کو مل کے مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بیکاز وہ فیملی, وہ اشخاص جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ چھت نہیں ہے, وہ بارش بھی ہو رہی ہے تو وہ دھوپ بھی ہے تو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کے لیے اس وقت کھانا ہونا چاہیے, ہمیں چھت ملنی چاہیے, ہمیں ریلیف ملنی چاہیے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیمیٹریز میں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں آپ مطلب اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہم مل کے یہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا کچھ بات کرنا چاہیے.